خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ نجمہ پھوپھی کہیں نہ کہیں سے سر ہدایت اللہ کو تلاش کر کے اماں بھی کے کمرے میں لے آئیں۔ ناظمہ بیگم پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہدایت اللہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ خیریت اماں بھی؟ بیٹھ جا ہدایت اللہ، بیٹھ جا، تیرا نام غلط رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے۔ ارے اب اس عمر میں میرا نام بدلنے کی کوئی تجویز زیر غور ہے کیا؟ ہدایت اللہ پتہ نہیں تیرے خمیر میں یہ سب کچھ کیسے آ گیا۔ ہم تو بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کی نجابت کے تو حوالے دیے جاتے تھے۔ خدا خیر کرے، میرا نام بھی غلط ہو گیا اور کچھ خاندانی معاملات بھی مجروح ہو گئے ہیں۔ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے اماں بھی؟ عرشی کے سلسلے میں تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا سوچا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے تو نے ہم لوگوں کو؟ ماں ہوں میں تیری، میں نے جنم دیا ہے تجھے، بڑا آدمی ہو گیا ہے، بہت دنیا داری جانتا ہے، لیکن ہماری حیثیت بالکل دو کوڑی کی کر کے رکھتی ہے تو نے۔ کیا بتانا چاہتا ہے تو ہمیں؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب تیرے غلام ہیں، تیری راجدھانی میں بسے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ بول، جواب دے۔ ارے توبہ توبہ بھائی ناظمہ بیگم، کیا ہوا؟ تم ہی کچھ بتاؤ، یہ اماں کا عتاب سر چڑھ کر کیوں بول رہا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول سحرزادی، قسط نمبر 24۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو زمانہ قدیم کی مانند آج بھی عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور اسی اپنے معاملات میں مداخلت کی کوئی اجازت نہیں دیتے۔ گویا کوئی مشترکہ محاذ ہے۔ نجمہ بیگم آپ جائیے، ہم لوگ ذرا باتیں کر رہے ہیں۔ سر ہدایت اللہ نے نجمہ پھوپھی سے کہا اور نجمہ پھوپھی بھی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سر ہدایت اللہ بیٹھتے ہوئے بولے، جی اب فرمائیے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا چکر ہے؟ تو بتا کیا چکر ہے؟ ارے بھائی، اگر مجھے معلوم ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو چکر ہی بناتا، خود چکر کیوں پڑتا؟ اب بیٹی کی شادی کر رہا ہے تو؟ بننے کی کوشش مت کر ہدایت اللہ، بننے کی کوشش مت کر۔ دیکھ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، میں خودکشی کر لوں گی، وہ نہیں ہونے دوں گی جو ہو چکا ہے، اماں بھی نے سخت لہجے میں کہا، اور ہدایت اللہ نے سر پکڑ لیا۔ پھر آہستہ سے بولے، اس لڑکی نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے، حالانکہ لیکن اب مجبوری ہے کہ سوری عرشی، اب مجبوری ہے، انہوں نے کہا۔ میرے سامنے اداکاری کرنے کی کوشش مت کر، میں کہتی ہوں، آخر تو اتنا بے غیرت کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں اماں بھی، میں خود بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا سکا، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور پھر فوراً سنبھل کر بولے، عرشی کا کیا معاملہ ہے؟ تو بتا کیا معاملہ ہے؟ اماں بھی کوئی معاملہ ہو تو میں بتاؤں۔ تو نے جاوید کو گرفتار کروا دیا ہے؟ سر ہدایت اللہ سر کھجانے لگے، اور توصیف سے اس کی شادی کر رہا ہے، دوسری شادی، یہ سب بالا بالا ہی کیے جا رہا ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس موذی کمبخت کو پھانسی پر چڑھوا دیتا تو، جس کا نام جاوید ہے، بچی کو چھوڑ دیا، دھوکہ دے کر شادی کی۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، عرشی کی دولت ہتھیانے کے لیے، مگر تو نے ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ بیٹی جو دل چاہے کرتی پھر رہی ہے، اور تو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اماں بھی بات اصل میں یہ ہے کہ اب یہ کھیل اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پریشان بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ لڑکی ایک بات کہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر فخر ہے، میں وہی الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، اور مجھے تیرے کردار پر فخر ہے
جو کچھ تو کرتا پھر رہا ہے وہ بہت بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ عزت دار اور صاحب حیثیت خاندانی لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کر رہا میں اماں بھی، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں آپ کو تمام حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ وہ بچی عرشی کی نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ منصوبہ تم دونوں نے مل کر ہی بنایا ہوگا۔ بچی کا منصوبہ؟ نہیں، اس کہانی کا منصوبہ۔ نہیں اماں بھی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ بچی اتفاقیہ طور پر عرشی کو مل گئی، ایک ایسے گھرانے میں کہ وہ بچی عرشی کی گاڑی میں لا کر ڈال دی، جو بڑی بری کیفیت کا شکار تھا اور بچی کی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں سنا ہے کہ ماں باپ نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ ہدایت اللہ نے اپنی کہانی شروع کر دی اور اماں بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ناظمہ بیگم کے بھی کان کھل گئے تھے۔ وہ چوکنی نگاہوں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اور آپ جانتی ہیں کہ وہ لڑکی اس قدر آفت کی پرکالہ ہے، بچی کو کہیں اور نہیں دے سکتی تھی۔ بچی اسے پسند آ گئی تھی، چنانچہ یہاں لے آئی اور آپ لوگوں کو گھڑ کر ایک کہانی سنا دی۔ اماں بھی، آپ تو تجربے کار ہیں اور ناظمہ بیگم آپ اپنی عمر سے 10 سال بلکہ 20 سال پیچھے کیوں جا رہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ بچی کی ماں ہو سکتی ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہ جانے کیا کیا کہتی ہے، اور اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نہ تو جاوید کا کوئی وجود ہے اور نہ بچی عرشی کی ہے، بس وہ شرارتیں کرتی ہے۔ اس نے ایک طویل شرارت کر کے آپ سب لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ میں نے ساری تفصیل اس سے معلوم کر لی ہے اور آپ لوگوں کی مشکل کو ٹالنے کے لیے بچی کو ایک جگہ بھجوا دیا ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ نہ کوئی جاوید ہے، نہ توصیف ہے، نہ بچی اس کی ہے اور نہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ آخر میں باپ ہوں اس کا۔ آپ کا کیا خیال ہے ماں بھی کہ میں واقعی اتنا بے غیرت آدمی ہوں؟ مگر کیا کروں، اس کی شرارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر غصہ بھی آتا ہے اور پھر ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ اماں بھی نے ناظمہ بیگم کی اور ناظمہ بیگم نے اماں بھی کی صورت دیکھی۔ اماں بھی تعجب سے بولی، تو یہ سب فریب ہے، جھوٹ ہے سب کچھ؟ جی، اور اس کے بعد آپ نے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے اب اس مسئلے کو ذہن سے نکال دیجئے۔ وہ شرارتیں کرتی رہتی ہے اور کوئی بات نہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک مہم پر لے جا رہا ہوں۔ کسے؟ عرشی کو؟ ناظمہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، لیجئے، سن لیا آپ نے؟ یک نہ شد دو شد، ناظمہ بیگم نے اماں بی سے کہا۔ ہاں، بیٹا تو پیدا نہ کیا جا سکا، بیٹی کو مرد بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اب مہم پر لے جائیں گے اسے۔ ارے وہ کون سی کم مہمات سر انجام دے رہی ہے، اماں بی نے کہا۔ اس لیے تو اماں بھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے دن کے لیے آپ کو اس سے نجات دلا دی جائے، اور وہ ایسی ہی شرارتیں کر کے آپ لوگوں کو پریشان کرتی رہے گی۔ خیر میاں بابا ہو، ہم کیا روکیں، لیکن یہ لچھن اچھے نہیں ہیں۔ بہت دن سے کوشش کر رہی تھی اماں بھی، بڑی فرمائش کرتی ہے، میں نے سوچا اس بار ذرا اسے باہر کی سیر کرا دوں۔ تو تم قسم کھا کر کہتے ہو کہ وہ بچی اس کی نہیں؟ اماں بھی، مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اگر عرشی ایسا کوئی کھیل کھیل لیتی تو کیا میں اسے زندہ چھوڑ دیتا؟ اتنا ہی بے غیرت سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ سر ہدایت اللہ کے لہجے میں ایک رختی پیدا ہو گئی اور اماں بھی ناظمہ بیگم کی صورت دیکھنے لگی۔ ناظمہ بیگم نے مسمسی آواز میں کہا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، جا سکتا ہوں اب؟ ذرا اس کی خبر بھی لینی ہے، سر ہدایت اللہ نے کہا۔ بیٹا اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو واقعی پھر تو اس کمینی نے ہم سب کو بیوقوف بنا لیا۔ ارے ہاں، ہماری عقل بھی چرنے چلی گئی تھی، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ اتنے برے کردار کی۔ مگر بچی ہے بیٹا، ہم سمجھے کہ بھٹک گئی ہوگی۔ خدا کے لیے آپ یہ نہ سمجھیے، سر ہدایت اللہ نے کہا اور بھاری قدموں سے اماں بی کے کمرے سے باہر نکل آئے۔
اما بھی کی باتوں پر تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا۔ عرشی کی سرزنش کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ایک طرف تو اس مہم کے بارے میں باقاعدگی سے تیاریاں ہو رہی تھی اور بہت سے ایسے مسئلے الجھے ہوئے تھے جنہیں سلجھانا لازمی تھا۔ دوسری طرف عرشی ایسی شرارتیں کرتی پھر رہی تھی، حالانکہ انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ اسے اس مہم پر لے جانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے، بلکہ اس سلسلے میں خاصی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ عرشی اپنے کمرے میں ہی موجود تھی اور اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ سر ہدایت اللہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اس کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ عرشی سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ سر ہدایت اللہ نے غصیلے لہجے میں کہا، عرشی، اب تم ایسی باتیں کرنے لگی ہو جن پر مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ خیریت؟ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، عرشی نے کہا اور سر ہدایت اللہ بیٹھ گئے۔ یہ اماں بھی اور ناظمہ بیگم سے کیا فضول باتیں لگا رکھی ہیں تم نے؟ اول تو بچی کے مسئلے کو تم نے ایسا الجھا دیا تھا کہ وہ لوگ سخت پریشان رہے ہیں ان دنوں۔ جواب میں عرشی نے قہقہا لگایا اور بولی، ڈیڈی، کیا آپ لوگوں کو ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر لطف نہیں آتا؟ کیا فضول بکواس ہے عرشی۔ ایک میری ماں ہے اور ایک میری بیوی ہے، ایک تمہاری ماں ہے اور ایک تمہاری دادی ہے، ان دونوں کو بے وقوف بنایا اور وہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ یقین کیجیے ڈیڈی، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، عرشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، فضول باتوں سے گریز کرو، اب تم نے کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کے سامنے، سر ہدایت اللہ نے کہا اور عرشی قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ توصیف؟ مجھے کیا معلوم بھائی، بس مجھے ان لوگوں نے بہت سی فضول باتیں سنائی اور بے غیرت تک کہا، صرف تمہاری وجہ سے۔ انتقام، انتقام؟ ڈیڈی، کس نے کہا آپ کو بے غیرت؟ جس نے آپ کو بے غیرت کہا میں اس سے انتقام لوں گی۔ وہ میری ماں ہے۔ سوری، عرشی نے فوراً کہا، پلیز عرشی، اب ان فضول باتوں سے گریز کرو، اور مجھے تم سے ویسے بھی چند باتیں کرنی ہیں جو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جی ڈیڈی، میں سنجیدہ ہوں، عرشی نے کہا۔ پہلے تو میں تمہاری اس بات سے ابھی تک الجھا ہوا ہوں جس میں تم کہتی ہو کہ تم اپنا الگ گروہ بنا کر اس مہم میں شمولیت اختیار کرو گی۔ جی ڈیڈی، اور میرا گروہ نہایت منظم اور مضبوط ہوگا، آپ اس سلسلے میں بالکل فکر نہ کریں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، یہ معمولی مہم نہیں ہے، ہمیں ایسے خطرناک لوگوں سے واسطہ پڑے گا جنہیں اسلحہ کہا جا سکتا ہے، ہم شدید ترین مشکلات سے گزر کر وہاں تک پہنچیں گے، اور تم کہتی ہو کہ تمہارا اپنا گروہ ہوگا اور وہ الگ رہ کر کام کرے گا۔ جی ڈیڈی، یہ تو ہوگا۔ عرشی، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ مخالفت نئی شروع کی ہے آپ نے ڈیڈی، ورنہ تو آپ پہلے مجھ سے متفق ہو گئے تھے۔ سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ تم یقین کرو عرشی کے نہ تمہارے سامنے نہ ہونے سے اور یہ محسوس کر کے کہ تم بھی کہیں آس پاس ہو شدید متشر رہوں گا۔ یہ آپ کا اپنا فیل ہوگا ڈیڈی، ورنہ میں تو مکمل طور پر اعتماد کرتی ہوں۔ تمہاری ضد کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گی۔ سر ہدایت اللہ بولے، میں اس نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ڈیڈی، عرشی نے کہا، اور سر ہدایت اللہ اسے گھورنے لگے، پھر بولے، میں شخصی آزادی چھیننا نہیں چاہتا۔ ان دقیانوسی لوگوں کی مانند جو اولاد کے جوان ہونے کے بعد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس پر ان کا پورا حق ہے، حالانکہ وہ اپنے حقوق الگ کر لیتی ہیں۔ دیکھیں ڈیڈی، ان باتوں کی نہیں ہو رہی بات، اگر آپ نے یہ سب کچھ کہا تو چلیے ٹھیک ہے، میں اس مہم پر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لے جانے کو کب منع کیا ہے میں نے؟ لیکن اگر طریقہ کار ذرا سا تبدیل کر لیا جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ بہتر نہیں ہوگا ڈیڈی، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ آخر تمہارے گروہ میں کون لوگ ہیں اور کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ یہ سب کچھ سیگا راز میں ہے اور میں آپ کو بتانا پسند نہیں کرتی۔ ہاں، اگر آپ اپنی بات سے منحرف ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ کا دل چاہے کیجئے گا، نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔
عرشی نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا اور سر ہدایت اللہ اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے بددل کیا ہے ڈیڈی۔ نہیں بھئی، اصل میں بس خیر چھوڑو، بن فضول باتوں میں کیا رکھا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری طرف سے میں تشویش کا شکار رہوں گا۔ نہ رہیے، میں آپ سے کب کہتی ہوں، میں پورے اعتماد ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں رضامندی کا اظہار تو کر ہی چکا تھا، اب اس کے بعد بھی اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، جیسا تم پسند کرو۔ بہرحال بیٹی دیکھو، زندگی خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا تحفظ کرنا انسانی فرض بھی ہے اور ظاہر ہے انسانی خواہش بھی۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، کسی قسم کی نادانی اور الڑپن سے کام کرو گی تو نقصان اٹھا جاؤ گی۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تمہارے گروہ میں کون سے افراد شامل ہیں، میں کم از کم ان کے بارے میں اندازہ لگا کر مطمئن ہو جاتا۔ نہیں ڈیڈی، یہ سب کچھ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، عرشی نے بدستور ضدی لہجے میں کہا۔ سر ہدایت اللہ کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا، ہم لوگ برق رفتاری سے تیاریاں کر رہے ہیں عرشی، اور تمہارے سپرد جو ذمہ داریاں کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی اس کے کچھ پوائنٹ دے چکا ہوں، دوبارہ انہیں دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔ بچی تمہارے پاس ہوگی اور اس کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ یہ سوچ لینا کہ وہ کسی بھی لمحہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ڈیڈی یہ تو آپ سوچئے، میں تو ایک بہتر تجویز پیش کی تھی، اس طرح آپ نیل کنٹھ تک پہنچ جائیں گے اور اصل بچی بھی آپ کے پاس نہ ہوگی۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا یہی کہ اصل بچی ہمارے پاس نہ ہوگی، اس طرح کہ وہ میرے پاس ہوگی؟ اوہ ہاں، ہدایت اللہ چونک کر بولے، اور پھر انہوں نے کہا، اصل میں میرا رابطہ کنور مہتاب علی سے بھی ہو چکا ہے اور باقی افراد بھی آ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے اب ہم اس مہم کی آخری تیاریوں میں مصروف ہیں عرشی۔ میں نے سوچا ہے کہ ایسی بچی ہم اپنے ساتھ رکھیں جس کے بارے میں لوگوں کو یہی اندازہ ہو کہ یہ وہی بچی ہے جس کا تعلق نیل کنٹھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نقلی بچی؟ لیکن ڈیڈی، نقلی بچی آپ کے پاس کہاں سے آئے گی؟ اسے ایک یتیم خانے سے حاصل کیا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں جبار خان کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ جبار خان ایسے معاملات میں تھوڑا سا متعلق ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی بچی حاصل کر لے گا، ایک ایسی بچی جو لاوارث بھی ہو۔ مگر یہ وہ بچی نہ ہوگی کہ نیل کنٹھ اسے قبول کر لے گا۔ نیل کنٹھ کے قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل بچی تو تمہارے پاس ہوگی۔ جب ہم قبیلہ نیل کنٹھ پہنچیں گے تو اصل بچی ان کے حوالے کر دیں گے۔ مگر ڈیڈی، وہ دوسری بچی، کیا وہ خطرے میں نہیں ہوگی؟ ہم اس کا دل و جان سے تحفظ کریں گے، لیکن اس کی پیٹھ پر نیل کنٹھ کا نشان، وہ ضروری نہیں۔ بات صرف ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہے جو بچی کی تلاش میں ہوں گے۔ ایک جعلی بچی کو وہ ہمارے ساتھ دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ وہی بچی ہے۔ ہم اس بچی کے تحفظ کا پورا بندوبست کریں گے، اور ویسے بھی اس کے تحفظ کی ضمانت یہ ہے کہ جب بھی اس کی اصلیت تلاش کریں گے تو اس کی پشت پر انہیں نیل کنٹھ کا نشان نہیں ملے گا۔ اس طرح صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ویسے ہماری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ اس نقلی بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سوچ لیجئے ڈیڈی، اس کے لیے شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ میں نے کہا نا اس کی، تو تم فکر مت کرو، ہم دل و جان سے اس کا تحفظ کریں گے۔ تو پھر بچی کب اور کہاں سے حاصل کی جائے گی؟ عرشی بولی۔ بھائی جبار خان سے میں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی یتیم خانے میں اس عمر کی بچی تلاش کرے گا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ بہرحال ہم کب تک اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہمارے مطلب کے مطابق بچی مل جائے تو اس کے بعد ہم صرف 2-3 روز درکار ہوں گے۔ ویسے تم نے اپنے لیے سفر کی روانگی کا بندوبست کر لیا ہے؟ جی ڈیڈی، تقریباً۔ ہم اپنے طور پر جو روٹس بنا رہے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہمیں وسطی افریقہ کا سفر کرنا ہوگا اور کانگو کے راستے ہم انگولا سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جی ڈیڈی، آپ نے اس کے بارے میں مجھے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ تو پھر آپ ہماری طرف سے بالکل مطمئن رہیے،
نہیں، مجھے مزید مطمئن رکھنے کے لیے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارا روٹ کیا ہوگا۔ بالکل یہی ڈیڈی، اور کہیں نہ کہیں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ بڑی عجیب بات کہی تم نے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے ذرائع ہوں، سر ہدایت اللہ نے پرخیال انداز میں کہا، پھر بولے، بہرحال تم میرا پورا منصب سمجھ چکی ہو نا؟ بچی تو خیریت سے ہے؟ بالکل، عرشی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، لیکن عرشی ایک بار پھر میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ حالانکہ بیٹے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کسی قسم کی مہم میں حصہ لینے دوں، لیکن تمہاری ضد نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ڈیڈی، جب سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے تو آپ کو اطمینان دلانے کے لیے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہم پر اعتبار کیجیے۔ اصل میں آپ باپ کا دل رکھتے ہیں، آپ اس لیے اتنا متاثر ہیں، ورنہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جن لوگوں کے خلاف میں نے فیچر تیار کی ہے وہ مسلسل میری جان کے دشمن بنے رہے اور میں نے انہیں ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ آپ مکمل طور پر مطمئن رہیے، جو کچھ بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور پھر وہ عرشی کے کمرے سے اٹھ گئے۔ عرشی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ دور چلے گئے تو اپنی جگہ سے اٹھی، ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ پتہ نہیں کس کے نمبر ڈائل کرنے جا رہی تھی، لیکن ابھی ڈائل ہی کیے تھے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئی اور چونک پڑی۔ اس نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سر ہدایت اللہ شاید پھر واپس آئے تھے، ممکن ہے کوئی بات یاد آ گئی ہو، لیکن دروازے سے داخل ہونے والی شخص کو دیکھ کر اس نے جلدی سے فون کا ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ دادی اماں اور اس کے پیچھے ناظمہ بیگم دونوں کڑی نگاہوں سے عرشی کو گھورتی ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس موقع پر کوئی اچھا سا شعر یاد نہیں آ رہا دادی اماں، معذرت خواہ ہوں۔ عرشی، بڑا ناک میں دم کیا ہے تو نے ہمارا۔ اصل میں اماں بھی آپ لوگوں کے فرسودہ محاورے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ناک میں دم؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ناک میں دم، یہ دم کہہ رہے ہیں آپ یا دم؟ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ بس اب زیادہ چرب زبانی نہ دکھا، سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بول کے جاوید کون ہے؟ ہے نہیں، تھا، عرشی نے جواب دیا۔ اور توصیف کون تھا؟ وہ تھا ہی نہیں، آپ لوگ گرامر کی غلطی کر رہی ہیں۔ تیری گرامر تو میں ایسی ٹھیک کروں گی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، دادی اماں نے کہا اور پیر سے جوتی اتار لی۔ ارے واہ، گویا آج مجھ پر انعامات کی بارش ہونے والی ہے۔ عرشی، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے میری قسم، ہمارا دل مطمئن کر دے، ہمیں سکون لینے دے۔ تو سچ کہتی ہے یا تیرا باپ سچ کہتا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ بیٹی، ہمارا خون ہے تو۔ شرارت اپنی جگہ، لیکن ایک ایسی شرارت جس سے ہم ذہنی عذاب کا شکار ہیں۔ عرشی، تو ہی بتا، کیا قصہ ہے؟ عرشی کے حلق سے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ چند لمحات وہ ہنستی رہی۔ دادی اماں اور ناظمہ بیگم ایسی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئی۔ وہ قدم آگے بڑھی، وہ دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اتنا بد کردار سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ بتائیے، کیا میں بد کردار ہوں؟ دادی اماں نے ناظمہ بیگم کی صورت دیکھی اور ناظمہ بیگم نے دادی اماں کی۔ پھر دادی اماں آہستہ سے بولی، نہیں بیٹی، ہونا تو نہیں چاہیے۔ ہمارے خاندان میں دور دور تک کہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو پھر اطمینان رکھیے، آئندہ بھی دور دور تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، عرشی نے کہا، اور دادی اماں کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔